صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، دنیا فانی ہے، قیامت کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ دنیا دار الغرور ہے، آخرت دار السرور ہے۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ اور دنیا کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا اور جنت کو اللہ رب العزت نے سونے اور چاندی کی اینٹوں سے پیدا فرمایا ہے۔ ہم نے آج دنیا کے لیے سب کچھ کیا، دنیا کے پیچھے پڑ کے دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اپنی آخرت کی تیاری اور اپنی آخرت کی منزلوں کو ہم بھول گئے۔ آج ایک بندے کے پاس کچھ ہے تو وہ دوسرے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن حضور کے صحابہ کو ہم دیکھیں، حضور کو دیکھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہم کتنی دنیا کمائیں تو ہمیں وہ کافی ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، اگر پہننے کے لیے کپڑا ہو، کھانے کے لیے کھانا میسر ہو، سر چھپانے کے لیے گھر ہو اور سواری کرنے کے لیے سواری ہو تو تمہاری واہ واہ ہے، تمہاری کمال ہے۔ اور پھر ایک اور روایت میں فرمایا، پہننے کے لیے کپڑا ہو، کھانے کے لیے تمہارے پاس کھانا ہو، سر چھپانے کے لیے سایہ حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس گھر ہو، سواری ہو اور خدمت کرنے کے لیے ایک غلام ہو، تو میرے حضور نے فرمایا تمہاری زندگی بادشاہوں والی ہے، تم بادشاہ ہو۔ آج ہم نے سب کچھ کو کیا کر لیا؟ دنیا کو ہی سب سمجھ لیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو دنیا میں اس طرح رہ رہا ہوں کہ جیسے ایک مسافر اپنے سفر میں جا رہا ہو اور تھک کے تھوڑی دیر کے لیے ایک سایہ دار درخت کے نیچے سو کے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تھوڑی دیر سویا، اٹھا اور چلا گیا، اسے کوئی معلوم نہیں کہ اس نے کیا کیا۔ تو ایسے ہی دنیا میں میں جی رہا ہوں۔ اور ترمذی میں، بخاری مسلم میں یہ روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں معراج پہ تشریف لے گیا، میں نے دیکھا کہ مجھے جنت کی سیر کرائی گئی۔ میں نے جنت میں دو لوگوں کو پیچھے دیکھا۔ صحابہ نے پوچھا، حضور کون تھے وہ؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو میری امت کے امیر لوگ اور دوسرا عورتیں۔ فرمایا امت کے امیر اس لیے پیچھے تھے کہ وہ اپنا کھڑے ہو کے حساب دے رہے تھے، اور عورتیں اس وجہ سے کہ ان کو دو چیزوں نے روک رکھا تھا، ایک سونے نے اور دوسرا ریشم نے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے غریب لوگ 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے امیروں سے، اور وہ ایک سال، یہ ایک سال نہیں، وہاں قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ ذرا حساب لگائیں کتنا وقت بنے گا۔ آج اللہ نے جو دیا اس پہ قناعت اختیار کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی ہم کوشش کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم میں روایت ہے، حضور نے فرمایا، ابن آدم کو اگر دو سونے کی وادیاں مل جائیں تو یہ خواہش کرے گا مجھے ایک اور مل جائے، اگر 3 مل جائیں تو یہ خواہش کرے گا کہ مجھے ایک اور مل جائے۔ اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی کے علاوہ کچھ اور بھر نہیں سکتا۔ آج ہرس میں پڑے ہوئے ہیں، ہوس کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ ضروریات ہر انسان کے اللہ پوری کر رہے ہیں، لیکن جب خواہشات بڑھیں پھر ہم نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے نبی کو بھلا دیا، دنیا کے پیچھے بھاگ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم میں روایت ہے، حضور نے فرمایا، اے اللہ، محمد اور آل محمد کو اتنا دنیا دینا کہ روح اور جسم کا تعلق باقی رہے، کہ دنیا کے پیچھے لگ کے ہم سب کچھ کو بھلا نہ دیں، اپنی آخرت کو بھلا نہ دیں۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا میری امت کے غریب لوگ جنت میں پہلے جائیں گے امیروں سے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر اس وقت سے لے کے فرمایا، میں غریب صحابہ میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ کیا کرنا ہے ہم نے اتنا کچھ کو؟ میرے بھائیوں، آخرت پہ ہم نظر رکھیں۔ اور ایک بادشاہ، ایک بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ، کما کے کیا کرنا ہے، اتنا کچھ بنا کے کدھر لے کے جانا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کہتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ فرمایا اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا،
اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے پہن کے پرانا کر دیا، اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، باقی جو پیچھے چھوڑ کے آیا وہ اس کا نہیں ہے، وہ اس کے ورثاء کا ہے، اس کے ورثاء کا ہے، اس کے ہوتے ہوئے لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کا واقعہ لکھا ہے، جا رہا تھا ایک فقیر، اللہ والے بھی وہاں سے گزر رہے تھے، لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں بادشاہ کو، تو وہ فقیر اپنے کام سے جا رہا تھا، بادشاہ کی نظر پڑی، بادشاہ نے کہا تم نہیں میرا استقبال کر رہے، مجھے نہیں دیکھ رہے؟ اس نے کہا بادشاہ میری اور تیری زندگی ایک جیسی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ تجھے پتہ ہی نہیں ہے بادشاہت کا؟ فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تیرے سے پہلے ایک بادشاہ تھا اور وہ بادشاہ مرا، اس کی قبر بنی اور اس کی قبر کے ساتھ ایک فقیر کی قبر بنی، غریب مسکین میرے جیسے کی، اور کچھ عرصے کے بعد دونوں کی قبروں کے نشان ختم ہو گئے، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، لہذا دیکھ جس طرح تو وہ ایک بادشاہ وہاں جا کے دفن ہوا، اسی طرح وہ غریب بھی جا کے دفن ہوا، تو ان کی زندگیوں میں کیا فرق ہوا، ان کے انتہا میں کیا فرق ہوا؟ لہذا دنیا میں جو مرضی کر لیں، آخر موت ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو بزرگو دوستو، ہمیں دنیا کو ضرور کمانا چاہیے، دنیا کو ضرور ضرورت کو پورا کرنا چاہیے، لیکن خواہشات کو بڑھا کے اللہ اور اس کے رسول سے دور نہیں ہو جانا چاہیے۔ اس لیے دنیا کی حقیقت صرف اور صرف ایک مال، ایک ختم ہونے والی چیز ہے، جس نے آج نہیں تو کل دھوکہ دے دینا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے 3 دوست ہیں میرے صحابہ، ایک وہ دوست کہ جو اس کو گھر کے اندر ہے، دوسرا وہ دوست جو اس کو قبر تک چھوڑ کے آتا ہے، تیسرا وہ دوست ہے جو اس کی قبر کے اندر بھی جاتا ہے۔ تو بتاؤ میرے صحابہ سب سے اچھا دوست کون سا ہے؟ فرمایا صحابہ نے اللہ کے نبی سب سے اچھا دوست تو وہ ہے جو قبر کے اندر جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کا وہ دوست، وہ رشتہ دار کہ جو اس کے گھر تک رہتا ہے، وہ اس کا مال ہے جو اس نے ساری زندگی کمایا، اور اس کا وہ دوست کہ جو اس کو قبر تک چھوڑ کر کے جاتا ہے، اس کا رشتہ دار، وہ اس کے رشتہ دار ہے، اپنے اعزا قارب، اس کے اوپر جانے دینے والے دنیا میں، لیکن اس کو قبر تک چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور تیسرا اس کا دوست جو بہت اچھا وفادار دوست ہے، وہ اس کے اچھے اعمال ہیں جو اس کے ساتھ اس کی قبر میں جائیں گے۔ تو بتاؤ صحابہ سب سے اچھا دوست کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی تیسرا دوست سب سے اچھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا وہ اس انسان کے اچھے اعمال ہیں جو یہ کر کے اپنی قبر میں لے جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں